बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये एक बहस चल निकली है कि मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन शायद न जीत सके और इसकी सियासत डूब गई है, ये अब किस्सा माजी बन गई है। तो ये ज़ाहिर है इस बात में मुबालगा है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग को नुकसान पहुँचा है, और नुकसान इस मानों में पहुँचा है ख़ास तौर पर अगर ये कौमी असम्बली की सीटें सिर्फ हार जाती तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि ये ज़ाहिर है यहाँ पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, अक्सरियती वोट बैंक मौजूद है। पहले भी वो जीती थी और अब भी वो जीत गई, लेकिन सूबाई 3 सीटें जो इसने उसमें से 2 सीटें हारी हैं, ये मुस्लिम लीग के लिए सख्त लम्हा फ़िक्रिया है। और इसकी वजह जो है वो भी आपके सामने है कि एक तो महंगाई का इशू है, वो अपनी जगह है, इससे अवाम तंग हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आते ही वजारत ख़जाना का चार्ज दे दिया मिफ्ताह इस्माइल को, जिनका अवाम की नब्ज़ पर हाथ तो क्या होना था, उनको अवाम से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। वो हर हफ्ते बिजली महंगी करते गए और पेट्रोल महंगा करते गए। IMF ने जितने सख्ती की थी, जो इनकी डिमांड थी, उससे बढ़कर मिफ्ताह इस्माइल ने दिया। सेम वही परवेज़ मुशर्रफ वाला हाल कि परवेज़ मुशर्रफ के सामने अमेरिका ने को 10 या 12 शर्तें रखी, मुतालबात रखे, इस ख्याल से कि ये 10-12 मुतालबात हम रखेंगे तो 5-6 तो मुशर्रफ मान ही जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन मुशर्रफ ने उनकी कॉल आते ही जितनी शर्तें उन्होंने आयद की थी वो सारी की सारी मान ली, और अमेरिका को भी हैरान कर दिया कि ये क्या हो गया। ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे वो पठान कालीन जो बेचते हैं, तो उनकी जो एक कारोबारी होती है प्रैक्टिस, उनकी वो दिलचस्प होती है। वो 1000 रुपये की कीमत बताएंगे और फिर वो 200 पर भी सौदा कर लेते हैं, और उनकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि 1000 रुपये बताएंगे तो 200 मिलेगा, अगर हमने 500 बताया तो फिर 100 मिलेगा। तो अगर पठान कहे कि मैं 1000 से कम नहीं दूंगा और आप फ़ौरन ख़रीद ले, तो ज़ाहिर है वो पठान बहुत खुश होगा, कालीन बेचने वाला, कि भी ये तो मैंने तो 200 का टारगेट रखा था, ये मुझे 1000 ही दे गया। तो मिफ्ताह इस्माइल ने वही किया IMF के साथ के मामले में कि IMF ने जो शर्तें नहीं पेश की थी, इसने फुर्ती से उन्हें भी पूरा कर दिया। नतीजा ये था कि आवाम का कुचुम्बर निकल गया। एक चीज़ होती है हार्डकोर वोटर, एक होता है न्यूट्रल वोट, जो पार्टी की कारकर्दगी देखकर उसको वोट देने का फैसला करता है। तो चुनांचे ये न्यूट्रल वोट था, ये मुस्लिम लीग से टूटना शुरू हो गया। नाज़रीन, ये जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, 2 सूबाई और 3 कौमी पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने जो वोट लिए हैं, 60-60, 70-70 हज़ार वोट, बावजूद इसके कि हुकूमत गैर मकबूल थी और बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग ने कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई थी, उनको 60-60, 70-70 हज़ार वोट जो मिल गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग का हार्ड कोर जो वोट बैंक है वो महफूज है। जो कमी आई है वो न्यूट्रल वोटों की सतह पर आई है। तो इतने मजबूत वोट बैंक की मौजूदगी में अगर हम ये फैसला कर ले, ये ऐलान कर दे कि मुस्लिम लीग की सियासत ख़त्म हो गई, ये आइंदा भी इलेक्शन नहीं जीत सकेगी, ये किसी गिनती में नहीं रही, ये किस्सा माजी बन गई, तो ये बहुत ज़्यादा मुबालगा है। लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत की कमज़ोरियाँ मैं अर्ज़ करता हूँ, जिसके लिए ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो उससे पहले ये मैं बता दूँ कि एक वजह तो ये महंगाई थी, और दूसरी वजह मुस्लिम लीग की जो क़यादत है और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब और वज़ीर है, उनके बारे में ये इम्प्रेशन पब्लिक में फैल रहा है कि वो क़ुव्वत फ़ैसला का मुज़ाहरा नहीं कर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। अगर उसकी अपनी हुकूमत होती तो शायद वो इतनी बेहतरीन कारकर्दगी ना दिखाती। उसने ये मखलूत हुकूमत में जो अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाना शुरू की, तो ज़ाहिर है कि उनके जहन में अगला इलेक्शन का टारगेट है, और वो इस कारकर्दगी के बलबूते पर अगले इलेक्शन को जीतने का इरादा रखते हैं। और आप यही और इसी का जो ये मुज़ाहरा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, जबकि मुस्लिम लीग को उतने वोट नहीं मिल सके। तो इसमें दूसरी वजह ये थी कि इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई गई, और यहाँ जो चीज़ है वो एक सख्त सियासी असूलों के ख़िलाफ़ है, सियासी जद्दोजहद के ख़िलाफ़ है। वो ये थी कि इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट मिली इलेक्शन से कोई चंद हफ्ते पहले, 1 महीना पहले गालबन मिली होगी, इंकशाफ अब हुआ है। इनको हुकूमत को भी मिली और मुस्लिम लीग की क़यादत को भी, सब ने उस रिपोर्ट का मुताला किया। उस रिपोर्ट में ये कहा था कि एक सूबाई सीट के अलावा बाकी किसी, यानी ये 5 सीटें जो मुस्लिम लीग लड़ रही है, इनमें से बाकी किसी में मुस्लिम लीग के जीतने का इम्कान नहीं है। और ज़ाहिर है उसमें सिर्फ ये एक जो वन लाइनर होता है, सिर्फ यही नहीं होता इनकी रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में पूरा तजिया होता है कि फ़लाँ हल्के में ये सूरत हाल है, फ़लाँ हल्के में ये सूरत हाल है, जिसको पढ़कर फिर पढ़ने वाला अंदाज़ा लगा लेता है कि ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। तो
مسلم لیگ کی حکومت نے اور مسلم لیگ کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ان حلقوں میں ہم نے جیتنا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں انتخابی مہم چلانے کا فائدہ گیا، اور وہی جو بات جو مشہور ہے کہ مریم نواز صاحبہ پھر اس لیے باہر چلی گئی کہ اگر وہ انتخابی مہم چلاتی، بڑے بڑے جلسے کرتی اور بڑا وہ اس کو پروپوگیٹ بھی کیا جاتا، لیکن پھر ہار جاتی تو مریم کی ذات پر حرف آنا تھا کہ دیکھو اتنا زور لگایا پھر بھی ہار گئی۔ چنانچہ مسلم لیگ نے یہ سمجھا کہ ہم نے جیتنا تو ہے ہی نہیں، لہٰذا نہ تو الیکشن کی کمپین چلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کچھ زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ وہ نقطہ ہے جو سیاسی جماعتوں کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے سیاست میں دیکھا، پوری دنیا کی سیاست میں بھی اور خاص طور پر انڈیا کی سیاست میں آپ دیکھ لیں، گاندھی کو دیکھ لیں، نہرو کو دیکھ لیں، ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں، اس کے بعد آئے نیچے اندرا گاندھی کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، آصف زرداری کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، ان سب نے کبھی بھی کسی بھی حالت میں عوام سے رابطہ نہیں توڑا۔ اگر یہ پاکستان کے اندر ہیں تو عوام سے رابطہ نہیں توڑا، بلکہ نواز شریف صاحب جب جدہ چلے گئے تھے اور ان کی سیاست پر پابندی تھی، تب بھی وہ کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی انٹرویو ان کا ہو جاتا تھا اور پریس میں ایک بات آ جاتی تھی۔ اس وقت یہ 24 والا میڈیا نہیں تھا اور انہوں نے رابطہ رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزارت عظمیٰ میں جتنا کام کرتے تھے اور جتنا مصروف رہتے تھے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا مصروف وزیر اعظم شاید ہی کوئی آیا ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے 5 سال کے دورے حکومت میں عوام سے رابطہ نہیں کاٹا۔ بے مقصد یا با مقصد کسی بھی صورت میں وہ کوئی نہ کوئی جلسہ، کوئی نہ کوئی فنکشن، کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہتے تھے، عوام سے رابطہ انہوں نے نہیں کاٹا۔ آپ بے نظیر کو دیکھ لیجئے، بے نظیر حکومت سے محروم بھی، غلام اسحاق خان کے دور میں گرفتاریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، کردار کشی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی نہ کسی بہانے وہ جلسے کرتی رہی۔ آصف زرداری حکومت میں تھے، ملک کے صدر تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال رہی، یوسف رضا گیلانی 4 سال وزیر اعظم رہے، اس کے بعد وہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی گئی لیکن حکومت باقی رہی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو بھی اور آصف زرداری بھی حکومت میں ہونے کے باوجود عوامی جلسے کرتے رہے، کبھی ضمنی الیکشن کے موقع پر کر دیا، کبھی ضمنی الیکشن میں جیت کے موقع پر کر دیا، جشن فتح کر دیا، بھٹو صاحب کی برسی اور ان کی سالگرہ کے موقع پر کر دیا، بے نظیر کی برسی اور سالگرہ کے موقع پر کر دیا۔ یعنی انہوں نے جلسے کرنے کا سلسلہ نہیں توڑا۔ تو یہ جو ہے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت مسلم لیگ کیا کر رہی ہے کہ یہ ان کو 6 مہینے ہو گئے پورے حکومت میں آئے ہوئے، انہوں نے کتنے جلسے کیے، اگر کیے بھی تو وہ ایک یعنی بڑی، جس طرح امیر مقام نے بہت زور لگا کر ان کو بلایا کہ آپ سوات میں جلسہ کریں، مریم نواز صاحب نے کتنے جلسے کیے، بہت کم جلسے کیے، 4 یا 5 جلسے، لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم نہیں تھی، وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں یہ ایک تصور پبلک میں ہے، غلط یا صحیح آپ فیصلہ کر لیں، کہ ان کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ 3.5 سال اپوزیشن لیڈر رہے اور ان کی اپوزیشن لیڈری کے 3.5 سال میں اپوزیشن کہیں نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں بھی نظر نہیں آئی۔ اور اسی طرح حمزہ شہباز پنجاب میں اپوزیشن کے لیڈر تھے، تو پنجاب میں بھی 3.5 سال اپوزیشن کسی کو نظر نہیں آئی۔ تو اب ویسا ہی طرز عمل حکومت میں آنے کے بعد، ٹھیک ہے ہم شہباز شریف کی مصروفیات ہیں، وہ انہوں نے کئی عالمی لیڈروں سے ملاقاتیں کی، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گئے، ایک شنگھائی کانفرنس کی سمٹ میں گئے، اور کئی عالمی دورے انہوں نے کیے جن کا پاکستان کو فائدہ بھی ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالنے کا کریڈٹ شہباز شریف سے اور بلاول بھٹو زرداری سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اداروں کے لیے ایک سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے، جو پاکستان کی عالمی تنہائی سے بہت زیادہ مشوش تھے۔ پھر کچھ اور بھی، لیکن پبلک کے ساتھ ان کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، نہ تو شہباز شریف کا ہے اور نہ حمزہ کا ہے اور نہ ہی مسلم لیگ کے کسی اور لیڈر کا ہے۔ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنسز میں یا کسی نہ کسی گیدرنگ میں آ کر ایک پارٹیسپیشن کا امپریشن دیتے ہیں، لیکن باقی حضرات جو ہے، آصف اقبال ہوں، خواجہ آصف ہوں، شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے کھلے نہ لگا دیا عملاً، جو پبلک میں جن کے لیے کشش ہے۔ اگر شاہد خاقان عباسی جلسہ کریں تو ٹھیک ہے، وہ مریم نواز کے جلسے کے برابر نہیں ہو سکتا، نواز شریف کے جلسے کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک سائزیبل جلسہ
ان کا ہوتا ہے، یعنی 50,000 لوگ نہیں آئیں گے، 25,000 نہیں آئیں گے، لیکن 5,000 تو آئیں گے نا، وہ 5,000 کا جلسہ بھی مسلم لیگ نہیں کر رہی۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ ایک سیاست میں بالکل نیا ایک انہوں نے فیکٹر داخل کرایا ہے موجودہ قیادت نے کہ عوام سے ہی رابطہ توڑ دو، چونکہ الیکشن نہیں جیت سکتے لہٰذا عوام سے ہی رابطہ توڑ دو۔ تو یہ چیز تو مسلم لیگ کو لے بیٹھے گی، تو اس سلسلے میں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کو کوئی نہ کوئی مداخلت کرنا پڑے گی، کوئی نہ کوئی پالیسی واضح کرنی پڑے گی، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی پاکستان جلدی واپس آنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ غائب رہتی ہیں تو مخالفین جو ان پر طرز کریں گے ان کا اثر قبول کرنے والوں میں نیوٹرل لوگ بھی آ جاتے ہیں، جب ان کے پاس ایک دلیل ہے کہ یہ ہر مشکل وقت میں یہ پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، ان پر الیکشن میں فضا ان کے خلاف ہوئی تو انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ ہی کر دیا۔ یہ بائیکاٹ ہی تھا، اور یہ تو مسلم لیگ کی ایک خوش قسمتی ہے کہ قیادت کے بائیکاٹ کے باوجود، حکومت کی منفی ریٹنگ کے باوجود ان کو ہر 5 حلقوں سے اچھے خاصے ووٹ ملے ہیں، اچھے خاصے ووٹ ملے ہیں، اور یہ سالڈ ووٹ بینک ہے جو ایک بڑا اثاثہ ہے۔ اتنا بڑا اثاثہ تو کسی اور پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ جب پیپلز پارٹی پر زوال کے دن آئے تو ان کا الیکشن ان کے ہارنے کی فضا بنتی تھی، تو ان کے حلقوں میں پیپلز پارٹی کو 5,000 4,000 ووٹ بھی ملتے رہے ہیں، حالانکہ ان کا ووٹ بینک جو تھا کچھ زیادہ ہی تھا، اس لیے کہ وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ لیکن مسلم لیگ کا ووٹر جو ہے، وہ سالڈ ووٹر جو ہے، وہ مایوس ہو کر گھر نہیں بیٹھا کہ عمران خان اس حلقے میں جیت رہا ہے تو ہم گھر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر آ کر اپنا ووٹ ڈالنا ضروری سمجھا، اور اس طرح یہ دکھا دیا کہ ان حلقوں میں جو مسلم لیگ کے نہیں تھے، پی ٹی آئی کے تھے، ان حلقوں میں بھی مسلم لیگ کا 60,000 70,000 75,000 65,000 ووٹ بینک موجود ہے۔ تو جب ووٹر ہمت دکھا رہا ہے تو پارٹی قیادت کیوں ذہنی شکست کا اعتراف کر رہی ہے، اور ذہنی شکست عوام سے رابطہ توڑنے والے پھر دوبارہ عوام سے رابطہ کرنے میں مشکل فیل کریں گے۔ اس لیے مسلم لیگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے کہ وہ الیکشن جیتے یا نہ جیتے، عوام سے رابطہ رہنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلسے کریں، پنڈی میں جلسہ کریں، کراچی میں جلسہ کریں، جلسے کیوں نہیں کرتے، اور مسلم لیگ کے دوسری لیڈر بھی جلسہ کریں، شاہد خاقان عباسی کی ڈیوٹی لگائیں، یا اور جو ان کے مسلم لیگ کے لیڈر ہیں جو تقریر کر سکتے ہیں، عطا تارڑ تقریر کر سکتے ہیں، طلال چودھری تقریر کر سکتے ہیں، اور بھی مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، ان کے پاس 7-8 لوگ ایسے ہیں جو اچھی تقریر کر سکتے ہیں، تو ان کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائیں کہ آپ نے جلسے کرنے ہیں۔ جلسے کرنے پر تو پرویز الہی گرفتار نہیں کرے گا، تو یہ جلسے کریں، سندھ میں کریں، پختونخوا میں کریں، پنجاب میں کریں، جہاں جہاں ان کو جلسے کرنے چاہیے، جہاں جہاں ان کا ووٹ بینک ہے، اور یہ پالیسی بھی طرح کی جائے کہ ہم پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پختون کی سیاست سے، پختونخوا کی سیاست مسلم لیگ آؤٹ نظر آ رہی ہے، بلوچستان سے آؤٹ ہے، سندھ سے بھی آؤٹ ہے، اور صرف پنجاب میں یہ حصہ لے رہی ہے، اور پنجاب میں بھی صورتحال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب پر توجہ ان کی کم ہوتی جا رہی، بلکہ اب تو سینٹرل پنجاب پر بھی ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ نفع و نقصان کا معاملہ جو ہے، یہ صرف نقصان سمیٹنے کا جو خبت دل میں سما گیا ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔